الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج چونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ لیکچر شروع ہونے سے پہلے تبرکاً و تیمناً ایک روایت کو اور ایک حدیث کو پڑھا جائے جو ماہ رمضان المبارک کے ریلیٹڈ ہو، تو اسی حوالے سے ایک فرمان کا انتخاب کیا ہے جس میں امیر کائنات امیر المومنین ماہ رمضان کے اوائل میں ہی تقریباً پہلی رمضان کو خطبہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ ایھا الصائم، روزہ دار کو نصیحت کرتے ہیں، ایھا الصائم، اے روزہ دار۔ روزہ دار کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تدبر امرک، اپنے معاملے میں غور و فکر کر، فإنک فی شہرک ھذا ضیف ربک، تو ایسے مہینے میں ہے کہ جس مہینے میں تو اللہ کا مہمان ہے، اپنے رب کا مہمان ہے۔ انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، تو نگاہ کر، غور و فکر کر، توجہ کر کہ تیرے اس مہینے میں لیل و نہار، شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ چونکہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے، غور و فکر ہونی چاہیے، تجھے آداب مہمانی خدا آنے چاہیے کہ اگر میں خداوند متعال کا مہمان ہوں تو اس مہمان کے کیا آداب ہیں۔ تو اس مہمانی کے جو آداب ہیں اس میں مولا نے فرمایا کہ انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، کہ تو غور و فکر کر کے تیرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَن مَّعَاصِي رَبِّكَ، اور کس طرح تو اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی معصیت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب تو اللہ کا مہمان ہے تو اس مہمانی کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ پھر فرمایا انظر اللہ تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، پھر تھوڑی سی مولا نے لیل و نہار کی تھوڑی سی وضاحت کی، تھوڑی سی اور توجہ دلائی شب و روز کی طرف۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو، پوری توجہ کر، اپنی پورے جو آپ کے حواس خمسہ ہیں وہ اس طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ باللیل نائما، تو رات کو سوتا رہے اس مبارک مہینے میں اور دن کو تو غافل ہو۔ دن کو غفلت اختیار نہ کرو، کیونکہ معمولاً دن کو ہی انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے، تو دن کو اپنے آپ کو محفوظ رکھ، غافل نہ بن، اور رات کو کیونکہ عبادت کے لیے ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، تیری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر، ایسا نہ ہو کہ پوری رات ہی سوتے میں گزار دے۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ رات اور دن جو ہے، رات میں تو سو جائے اور دن میں جو ہے وہ غافل رہے۔ فَيَنْقَضِيَ شَهْرُكَ، یہی آپ کا روال چلتا رہے، یہی تیرا طریقہ چلتا رہے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے، ماہ رمضان ختم ہو جائے۔ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ وِزْرُكَ، پھر فرمایا کہ تیرے اوپر جس طریقے سے ماہ رمضان سے پہلے گناہوں کی سنگینی تھی، گناہوں کا وزن تھا، اسی طرح سے ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی وہی تیری کیفیت ہو، وہی تیری حالت ہو کہ تیرے اوپر ابھی بھی گناہ جو ہے وہ باقی ہوں۔ وہ ایک تعجب کا مقام ہے کہ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو ماہ رمضان کو درک کرے اور ماہ رمضان کے اختتام پہ اس کا گناہ ختم نہ ہو، ویسا کا ویسا ہو جیسے پہلے تھا۔ تو چونکہ یہ ایک رحمت الہی جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے، گویا اس مہینے میں رحمت الہی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو ہمیں
ان امواج رحمت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ تو بہانے بنا رہا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں اور دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ مہینہ پھر جب ختم ہو جائے گا تو پھر سال بعد آئے گا، نہیں معلوم کون زندہ ہوگا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ فَتَكُونَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الصَّائِمِينَ، پھر مولا نے فرمایا کہ فَتَكُونَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الصَّائِمِينَ أُجُورَهُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے، تیرے اوپر گناہوں کا وزن اسی طرح باقی ہو، اور جب مہینہ ختم ہو تو جو صائمین ہیں، جو روزہ دار ہیں، وہ اپنا خداوند متعال سے اجر لے رہے ہوں، لیکن تو کیا ہو؟ من الخاسرین، خاسرین میں سے ہو، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو، تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو، تیری تجارت جو ہے اس کا لاس ہو جائے اس مہینے میں، کیونکہ آپ نے خداوند متعال کے ساتھ اس مہینے میں تجارت کرنی ہے ایک طرح کی۔ کوشش یہی ہو کہ آخر میں، اور وہ ایسی تجارت ہے کہ جس کا سود حتمی ہے، سود سے مراد منافع، نہ وہ والا سود، منافع حتمی ہے۔ تو یہ مولا نے فرمایا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعِنْدَ فَوْزِهِمْ بِكَرَامَةِ مَلِيكِهِمْ مِنَ الْمَحْرُومِينَ، اور جو صائمین ہیں، جو روزہ دار ہیں، وہ اپنے مالک کی عزت سے بہرہ مند ہو رہے ہوں، اپنے مالک کی سعادت والی وہ کامیابی جو ہے، اس عزت والی کامیابی جو ہے وہ اس تک پہنچ چکے ہوں، لیکن تو کیا ہو؟ من المحرومین، تو محرومین میں سے ہو، تو محروم ہو اس سعادت سے، اس کامیابی سے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو روزہ دار، مولا گویا ایک ہدف بتا رہے ہیں ہمیں، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جب ماہ رمضان ختم ہو تو آپ کا ہدف یہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لینا ہے اور آپ نے کامیابی بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ کامیابی وَعِنْدَ فَوْزِهِمْ بِكَرَامَةِ مَلِيكِهِمْ، یہ مولا گویا ہدف بیان کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخر تک آپ کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان سے کامیاب ہو کر ماہ رمضان سے خارج ہونا ہے۔ پھر فرمایا وَعِنْدَ سَعَادَتِهِمْ بِمُجَاوَرَةِ رَبِّهِمْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ، اور آخر میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو صائمین ہیں، وہ جو روزہ دار ہیں، وہ اللہ کی ہم نشینی، اللہ کی ہمسائیگی، وہ اس والی سعادت حاصل کر لیں، لیکن تو جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو، یعنی تجھے چھوڑ دیا جائے، تجھے ترک کر دیا جائے، تو مطرود ہو، مطرود یعنی جسے ترک کر دیا جائے، یعنی تجھے وہ سعادت حاصل نہ ہو کہ تو اللہ کی مجاورت، اللہ کی ہمسائیگی میں ہو۔ یہاں مراد ہمسائیگی سے یعنی خدا کا قرب حاصل ہو، یعنی وہ جب صائمین اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوں گے تو جو ہے راندہ درگاہ الہی ہوگا، تو ایسا ہرگز نہ ہو، مولا یہ کہہ رہے ہیں، ہدف معین کر رہے ہیں کہ آخر تک جو ہے آپ خداوند متعال کی مجاورت میں رہیں، اور آپ کا ہدف یہ ہو کہ خداوند متعال کا مجھے قرب حاصل ہو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ماہ خدا، فارسی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، میں نے وہاں سے یہ مولا امیر المومنین کا یہ فرمان پڑھا ہے، اور دعا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں جو مولا نے ہمارے لیے ہدف معین کیا ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام پہ ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے، اللہ ہمیں کامیابی دے کہ ہم کامیابی کے ساتھ ان اہداف کو حاصل کر لیں، ان کامیابیوں کو حاصل کر لیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری راتیں فقط سونے میں نہ گزر جائیں اور دن جو ہے وہ غفلت میں نہ گزریں۔ تو بہرحال ہمارا چونکہ موضوع یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت، اس حوالے سے ہمارا ایک لیکچر ہو چکا جس میں ہم نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، لیکن چونکہ یہ آیت نمبر 74 جو ہے یہ 12ویں صفت ہے جو کچھ لوگوں کی بیان ہو رہی ہے، تو ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دعا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم جو ہے آیت نمبر 63 تک پہنچتے ہیں کہ 63 سے لے کر 74 تک یہ کچھ عباد الرحمن ہیں، بندگان الہی ہیں، جن کی خداوند متعال اپنے قرآن میں صفات بیان کر رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ یہ 12 صفتیں ہیں عباد الرحمن کی، کہ پہلی صفت ان کی یہ تھی کہ میں تھوڑا دہرا دوں، خلاصے کے طور پہ بیان کر دوں
تاکہ مشکل نہ ہو اور انسان جو ہے وہ تھوڑا ریلیٹڈ بھی رہے گزشتہ درس میں، اور بعض لوگ شاید نئے ہوں ان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ تھوڑا کوشش کروں گا کہ جلدی میں اس پچھلے لیکچر کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دوں کہ پہلے عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تکبر اور غرور نہیں ہے ان کے ہاں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جاہلوں کی برائی کا جواب سلام سے دیتے ہیں، یعنی حلم اور برداشت رکھتے ہیں، اگنور کرتے ہیں جاہلوں کی برائی کو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ راتیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ عذاب جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ خرچ اور انفاق کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ چھٹی ان کی صفت یہ ہے کہ شرک نہیں کرتے، خالص توحید رکھتے ہیں۔ ساتویں ان کی صفت یہ ہے کہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور آٹھویں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اجتماعی، جیسے ناحق قتل بھی ایک اجتماعی گناہ ہے، اسی طریقے سے زنا بھی ایک اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی اس کے نقصان ہیں، تو یہ زنا نہیں کرتے، پاک دامن ہوتے ہیں۔ ناویں صفت ان عباد الرحمن کی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ بھی چونکہ اجتماعی مسئلہ ہے تو اس معاشرتی مسئلے سے بھی، اس مشکل سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دسویں صفت ان کی یہ ہے کہ لغو اور بےہودگی سے کریمانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہدف ان کا معقول ہے، بےہودہ لغو گفتگو، لغو محفلیں، بےہودہ گفتگویں، بےہودہ سوشل میڈیا، وہاں پہ جو بےہودگی ہے اس سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچ کے رہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ہدف جو ہے وہ معقول ہے۔ چونکہ معقول ہے تو ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم عباد الرحمن بن کے ہی رہیں، کہیں عباد الشیطان نہ بن جائیں۔ تو اس کے بعد 11ویں صفت ان کی یہ ہے کہ آیات الہی کو سننے کے بعد اندھے اور بہروں کی طرح ان پر گر نہیں پڑتے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی آیات الہی کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، آیات الہی کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے رہنما اصول کے طور پر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ مردوں کے لیے تلاوت کر دیں اور بس پڑھ دیں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ یہاں خداوند متعال مجھ سے، میں جو زندہ ہوں مجھ سے مخاطب ہے، نہ کہ مردوں سے مخاطب ہے، اور مجھ زندہ سے یہ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے۔ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان ساز ہے، جو انسان کو زندگی کے اصول بتلاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ عباد الرحمن اپنی زندگی کے اصول قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے وہ 12ویں صفت کے جو ہمارا موضوع سخن بھی ہے، کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی ازواج اور اپنی نسل کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، سکون عطا فرما، ان کی طرف سے ہمیں خوشحالی عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ اس کے متعلق کل عرض ہوا کہ والذین یقولون، یقولون چونکہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا ہمیشگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن یا 2 دن کی ہو، بلکہ یہ ہمیشگی ان کا وتیرہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں، چونکہ فعل مضارع جو ہے وہ کسی فعل کے استمرار یعنی ہمیشگی والے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو عربی ادب جانتے ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح جو ہے یہ بات ان کے لیے واضح ہے۔ پھر کلمہ ربنا تھا، اس میں ہم نے عرض کیا کہ کلمہ رب استعمال ہوا، اللہ استعمال نہیں ہوا، چونکہ لفظ اللہ جو ہے وہ عام نام ہے خداوند متعال کا، لیکن جو رب ہے یہ صفت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے، اور جو ربوبیت والی صفت ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسانوں کی ضرورتوں کو، ان کی نیاز کو پورا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو صفت مربوط ہے اس کام سے، اسی صفت سے یہ عباد الرحمن خداوند متعال کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ حب ہے، کہ حب کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے، اسی کو ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے تقاضا کے کوئی چیز عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ یعنی جب ہم کسی کی کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو ہمارا قطعاً یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں متبادل میں یا عوض کوئی چیز عطا کرے، ہمارا تقاضا بھی نہیں ہوتا اور یہ خواہش بھی نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ خداوند متعال سے جو دعا مانگ رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں
ایسی ازواج اور ایسی، چونکہ خداوند متعال جو ہے وہ ہمیں ازواج اور ذریات ایسی عطا کرے گا کہ جس کے مقابلے میں ہم سے وہ کوئی تقاضا نہیں چاہتا کہ یہ آپ کرو، ہم نے آپ کو یہ ازواج دی ہیں یا یہ آپ کو ذریات اور نسلیں دی ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ کام انجام دو، نہیں، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ جانتے ہیں تو اسی لیے خداوند متعال کو کلمہ حب سے پکارتے ہیں، اور یہی پورے قرآن میں تقریباً سیرت انبیاء رہی ہے۔ اگر آپ آیات کا مطالعہ کریں تو جہاں پہ انبیاء اپنے لیے اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وَهَبْ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق۔ حب کا کلمہ استعمال ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بزرگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق جو ہے وہ کہہ رہے کہ خدا ہمیں مجھے عطا کر، یا وَهَبَ لِي عطا کیا، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے بزرگی کے عالم میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ یا اسی طرح وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، وہاں پہ وَهَبْنَا کا کلمہ استعمال ہوا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ خداوند متعال جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یا ہبا کو وہی مادہ ہے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، جناب حضرت زکریا کی دعا ہے کہ خدا مجھے ایک ولی یعنی میں ایک بیٹا عطا فرما۔ تو یہ جو انبیاء کی سیرت ہے اس میں بھی جو ہے وہ کلمہ حب استعمال کرتے ہیں جب اپنے لیے اولاد کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن میں کس طرح کے کلمات جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کو آپس میں ملانا ہوتا ہے، کڑیاں بنانی ہوتی ہیں، تب جا کر ایک مطلب جو ہے وہ انسان اخذ کر پاتا ہے۔ اس کے بعد ازواج سے مراد، کل جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ازواج سے مراد جو ہے وہ، اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے، اس کے بعد جو ہماری بحث تھی وہ ازواج کے متعلق تھی کہ یہ ازواج جو ہے اس سے مراد زوجہ نہیں ہے یا بیویاں مراد نہیں ہیں، بلکہ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج سے مراد جو ہے وہ شریک حیات ہے، چاہے وہ میاں ہوں چاہے وہ بیوی ہو۔ اس کے بعد ذریت ہے، ذریت سے مراد جو ہے وہ چونکہ یہاں پہ کلمہ ذریت استعمال ہوا ہے، کلمہ اولاد استعمال نہیں ہوا، ولد استعمال نہیں ہوا، تو یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ خدایا ہمیں جو ہے ازواج اور اولاد عطا کر، اولاد نہیں ہے بلکہ استعمال ہوا ہے کہ ہمیں ذریات یعنی ہمیں نسلیں عطا کر۔ یہاں جو ہے یعنی پاکیزہ نسلوں کی دعا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، نیک جو نسل ہے اس کی دعا مانگی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ذریت جو ہے یہ مادہ جو ہے زر سے ہے، اور زر کا مطلب ہوتا ہے بہت ذرہ، چھوٹی چیز، تو چونکہ چھوٹی چیز مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ سامنے والی نسل کو کہتے ہیں، اور ذریت جو ہے وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ذریت کہا جاتا ہے۔ تو وہ ان کی دعا جو ہے وہ تمام نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کی نسلوں کے لیے۔ اور یہاں پھر سوال یہ تھا کہ قرۂ اعین سے مراد کیا ہے؟ قرۂ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہاں کیا مراد ہے؟ تو دو معنی یہاں پہ بیان ہوئے تھے کہ چونکہ جب یہ آنسو، چونکہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، تو یہ جو خوشی کے آنسو ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ قرۂ اعین سے مراد جو ہے وہ خوشی اور سرور ہے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ قرہ چونکہ قرار سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون اور آرام مراد ہے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی خوشی، قرۂ اعین سے مراد یعنی ہمیں ایسی اولاد اور ایسی ازواج عطا کر جن کی طرف سے ہمیں خوشی اور سرور پہنچے، یا ان کی طرف سے سکون اور آرام پہنچے۔ اور اس کے بعد جو ہے وجعلنا میں ہم نے نا کے متعلق بات کی کہ نا سے مراد جو ہے وہ عباد الرحمن کے علاوہ ازواج اور ذریات بھی ہیں، فقط جو ہے وہ عباد الرحمن مراد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ امام سے مراد جو ہے وہ پیشوا ہے۔ پیشوا سے مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ایک آئیڈیل خانوادہ بنا دے دوسروں کے لیے، یعنی ہم ایسا خاندان ہوں کہ دوسرے خاندانوں کے لیے ایک اسوہ ہوں، نمونہ ہوں، کیونکہ وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ آئیڈیل خانوادہ بنا دے، متقیوں کے لیے حتیٰ جو ہے وہ آئیڈیل خانوادہ قرار دے۔ اس کے بعد ہمارے تربیتی نقطے شروع ہوئے تھے، تربیتی پوائنٹس کہ جو ہم نے اس آیت سے جو ہے وہ لینے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ عرض ہوا تھا کہ خاندان کی دینی تربیت جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ پہلا نقطہ تھا۔
تو اس میں پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کیوں اہمیت کی حامل ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یقولون چونکہ فعل مضارع ہے اور وہ استمرار اور دوام اور ہمیشگی والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ عباد الرحمن کی دعا ہے، تو اس وجہ سے یہ اہمیت کی بات ہے کہ ہمیں خاندان کی دینی تربیت کرنی چاہیے. دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ عباد الرحمن خاندان کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے، تبھی تو ہر روز یہ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ خود عباد الرحمن ہے، لیکن خاندان کی تربیت کے حوالے سے وہ پریشان ہیں. تو یہ بھی بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خاندان کی دینی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے. پھر یہ کہ امیر المؤمنین کی یہ روزانہ کی دعا ہے. امیر المومنین جو ہے اس دعا کو روزانہ پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر المومنین جیسی شخصیت جو ہے وہ اپنے لیے اس طرح کی دعا ہر روز مانگ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دینی خاندان کی دینی تربیت جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. پھر یہ سوال تھا کہ کیوں دینی تربیت، کیونکہ دیندار بھی بچے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں، کیونکہ یہی اطاعت گزار ہوتے ہیں اور خدا کی اطاعت گزار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں. ورنہ جو معصیت کار ہوتے ہیں یا خدا کے اطاعت گزار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اولاد جو ہے والدین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے بعد خاندان سے مراد جو ہے وہ فقط بچے نہیں بلکہ والدین اور بچے یعنی دونوں مراد تھے. اس وجہ سے چونکہ ہمارے ہاں بعض کا تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں، والدین جو ان کو جیسی تیسی ان کی زندگی گزر گئی، اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. نہیں، بچوں کی فقط تربیت نہیں ہے، اپنی بھی، چونکہ ہر آن ہر لحظہ انسان جو ہے وہ تربیت کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے. زندگی کے ہر مرحلہ جو ہے وہ ایک تربیت ہوتا ہے، ایک سیکھنے کی چیزیں ملتی ہیں. تو لہٰذا اپنی بھی تربیت کرنی ہے اور بچوں کی. اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے، اور آج جو ہے تقریباً ہم یہاں سے شروع کریں گے. پہلے ہم نے تقریباً یہ خلاصہ بیان کیا، کل کے لیکچر کا تھوڑا سا لمبا ہو گیا. آج جو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے وہ عرض کیا کہ تربیت جو ہے وہ خدا محور ہونی چاہیے. یہ کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ تربیت خدا محور ہونی چاہیے، چونکہ یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، تو ہمیں عطا کر، یعنی خدا کو مخاطب کر رہے، وجعلنا، تو ہمیں قرار دے. تو یہ جو اس طرح کی خداوند متعال کو پکارے. پھر قرۂ اعین، قرۂ اعین سے مراد جو ہے وہ اطاعت خدا ہے. یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کریں گے تو ظاہر ہے یہ قرۂ اعین بنیں گے. تو اس وجہ سے یہ چند کلمات ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے فیملی کی، خاندان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تربیت جو ہے اس کا معیار اور مقیاس جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. خدا کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مومن انسان اپنی بیوی بچوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. یہ ہمارے پاس اس کے بعد والا پوائنٹ ہے کہ مومن انسان کی یہ خصوصیت ہے، جیسے کہ عباد الرحمن کے، وہ اپنے بیوی بچوں کی دنیاوی، دونوں یعنی دنیاوی بھی اور اخروی بھی کامیابی کے لیے ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. ہمارے ہاں جو ہے والدین وہ معمولاً، یہ بعض والدین کی بات ہو رہی ہے، وہ احساس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے. فقط وہ یہ کہ بچے پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا، جسمانی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں لیکن روحانی تربیت کا بندوبست بہت کم ہوتا ہے. تو یہ عباد الرحمن جو ہے وہ اپنے لیے ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھے. ہمارے ہاں یہ مشکل ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے ہم جو پھر اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. جو عباد الرحمن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو تبھی خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں ایسی اولاد عطا فرما. اور اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے، اگلا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت کے مسئلے میں پریکٹیکل کے علاوہ دعا اور خدا کی مدد کی انتہائی ضرورت ہے. چونکہ عباد الرحمن اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اچھا، دعا مانگنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ اس وقت کوئی پریکٹیکلی اپنی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کوئی تربیت کا سامان جو ہے وہ نہیں کر رہے، یا اپنی تربیت کا کوئی پروگرام جو ہے وہ انجام نہیں دے رہے. یقیناً وہ پریکٹیکل اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے. لیکن بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی بہت اچھی تربیت کروں، اور پوری تگ و دو میں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی بھی اپنی تگ و دو کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہ کریں،
کیونکہ بچے بعض اوقات باہر چلے جاتے ہیں، آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ نے تو جو تربیت کرنی تھی کر دی، لیکن وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، کسی بھی مشکل میں جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کو برے دوست جو ہے وہ میسر ہو سکتے ہیں، ان کو ٹریک سے ہٹا سکتے ہیں، جو اپنی اتنی زحمت کی ہے وہ اب سالوں کی زحمت ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اپنا وظیفہ بھی انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند متعال سے دعا بھی کریں کہ خدایا ہماری جو ہے اس معاملے میں خصوصی مدد بھی فرما کے یہ بچے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ صحیح و سالم رہیں اور صحیح ٹریک کی اور تیری اطاعت کرتے رہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تربیت کے مسئلے میں پریکٹیکل کے علاوہ دعا اور خدا کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنی نسل کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ عباد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خدایا ہمیں عطا کر ازواج، یعنی جو بیویاں ہیں ان کی طرف سے قرۂ اعین، مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشحالی عطا فرما۔ مطلب کیا ہے، یعنی اگر وہ مرد ہے تو بیوی کے لیے دعا کر رہا ہے، بیوی ہے تو اپنے مرد کے لیے دعا کرے، کیونکہ ازواج سے مراد بیویاں نہیں ہیں فقط، بلکہ دونوں مراد ہیں، مرد بھی ہے اور خاتون بھی ہے، میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے تو دعا کریں، شاید اپنے لیے اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، یعنی میاں بیوی اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کا جو مشترکہ ان دونوں کی دعا جاتی ہے جن کو وہ ان کی اولاد ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچواں پوائنٹ ہے، یہ چوتھا پوائنٹ تھا جو عرض کیا، اس کے بعد جو پانچواں پوائنٹ اور میسج ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ فیملی تشکیل دینا اور دیندار شریک حیات اور اولاد و نسل کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ایک طرح سے، ایک تو بات یہ ہے کہ فیملی تشکیل دینا یہ بہت ضروری ہے، یہ اس آیت سے استخراج ہو رہا ہے کہ بعض ظاہر جب وہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں ایسی ازواج اور ایسی ذریت عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیملی کو تشکیل دینے کے قائل ہیں کہ فیملی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ مشکل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید ہمارے معاشرے میں شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن یورپی جو معاشرہ ہے اس میں یہ مشکلات ہیں کہ وہاں جو ہے وہ تشکیل خانوادہ نہیں ہے، خاندان جو ہے وہ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تشکیل خانوادہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چونکہ عباد الرحمن اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس فیملی تشکیل دینے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں بعض جو ہمارے ہاں جوان ہوتے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کسی ذمہ دار، کیونکہ اپنے کندھے پہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو اس وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا متعال نے جب عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیملی تشکیل دینی چاہیے، تو پھر ہمیں فیملی تشکیل دینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ نقطہ تھا کہ دیندار شریک حیات اور اولاد و نسل کی دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، کیونکہ یہ عباد الرحمن یہ دعا کر رہے ہیں نا کہ خدایا ہمیں قرۂ اعین اولاد اور ازواج عطا فرما، قرۂ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب یہ ہے کہ دیندار ہوں، وہ ازواج بھی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اطاعت خدا کریں گے نا، تو وہ ازواج اور ذریات اطاعت خدا کرنے والے ہوں تو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں آیت کہ اپنے لیے جب بھی آپ زوجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے بیوی تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خاتون اپنے لیے شوہر تلاش کرنا چاہتی ہے، مطلب وہ اس کے والدین، تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار قرۂ اعین ہونا چاہیے، دینداری ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل ہے کہ ہم جو ہے اس معیار کو قرآن سے اخذ نہیں کرتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ والا جو چیز ہے کہ خاندان تشکیل دینے کے لیے بیوی بچے یا بالخصوص بیوی یا میاں جو ہے وہ دیندار ہونا چاہیے۔ یہ بہت پوائنٹ اہم ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں اس طرح کہ ہم زندگی کے مرحلے میں جب شادی کے مرحلے میں آتے ہیں تو لوگوں کے مکان کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، ان کے باقی جائیداد کتنی اس کو دیکھتے ہیں، نوکریوں کو، ملازمتوں کو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی لڑکا جاب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کی میں نفی نہیں کر رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مین نقطہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، جو مین مرکزی معیار ہے
وہ ہے جو مین مرکزی کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ یہ دیندار ہونی چاہیے، دیندار فیملی ہونی چاہیے، دیندار بیوی ہونی چاہیے، دیندار شوہر ہونا چاہیے۔ تو اس نقطے کو جو ہے وہ اسکپ کرتے ہیں اور باقی جو معیارات ہیں ان کے اوپر، اور اسی وجہ سے پھر ان کو نقصان بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو وہ فیملی آگے نہیں چل پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورتی بعض اوقات جو ہے وہ معیار رکھی جاتی ہے کہ خاتون خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ انسان کا جو معیار ہے وہ دینداری ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ آیت چونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا ہمیں ایسی ازواج اور ذریت عطا فرما جو ہمارے لیے اطاعت گزار ہو یا نیک اور صالح ہو، دیندار ہو۔ اس کے بعد جو چھٹا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ طلب اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، طلب اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ یہ جو عباد الرحمان ہیں یہ دعا کر رہے ہیں نا، خدا ہمیں ایسی اولاد اور ایسی ازواج عطا کر، جیسے ازواج کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں ایسی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو جن کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے لیے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، حتماً دعا کرنی چاہیے۔ خداوند متعال جتنے بھی لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو بحق ماہ رمضان اور اس مہینے کی بابرکت راتوں کے صدقے جو ہے بالخصوص لیلۃ القدر کے صدقے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاحب اولاد فرمائے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس بعد والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد اور نیک شریک حیات آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک ہے۔ یعنی تقریباً باتیں کا بات شاید آپ کو محسوس ہو کہ تکراری ہیں، یہ تکراری نہیں ہے، تھوڑا سے دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلے والا نقطہ اور دوسرے پوائنٹ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ نیک اولاد اور نیک شریک حیات جو ہے وہ آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیک نسل آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں بھی باعث سکون اور خوشی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ نیک اولاد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث سکون اور خوشی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں کیا تھا کہ یہ عباد الرحمان دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہماری جو قیامت تک کے لیے نسل آئے گی نا اس کو قرۂ اعین قرار دے، اس کو نیک اور صالح قرار دے۔ اب وہ جو اولاد یہ تو ظاہر دنیا سے چلے جائیں گے، اب بعد میں وہ اولاد جب آئے گی تو چونکہ وہ نیک اولاد ہے تو انہوں نے مانگی نیک اولاد ہے، اور وہ نیک اولاد اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی دعائیں کرتی ہے، اور بالخصوص چونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی اور وہ نیک اولاد ملی ہے تو جب بھی وہ نیکی کریں گے اس نیکی میں یہ بھی شریک ہوں گے، یہ جو آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ بھی اس نیکی میں شریک ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک دعا کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی تھی، لہذا قیامت تک کے لیے جو ہے نا یہ آپ کا کھاتا کھلا رہے گا، یعنی یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جو آپ کا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کھلا رہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے دعا کی کہ خدایا قیامت تک کے لیے جو ہے ہماری اولاد اور جو ہے وہ نیک قرار دے، ہماری ضروریت اور نسل کو جو پاکیزہ قرار دے۔ تو جو بھی لوگ پاکیزہ آئیں گے کیونکہ آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ آئے ہیں تو آپ کو دعا اللہ نے قبول کی ہے تو آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، قیامت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو برزخ کے مراحل میں اور قیامت کے مراحل میں جو ہے بالخصوص برزخ کے مراحل میں، کیونکہ قیامت میں تو ظاہر ختم ہو جائے گی دنیا، برزخ کے مراحل میں آپ کو جو ہے وہ مدد شامل حال آپ کے رہے گی۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمان تنگ نظر نہیں ہوتے بلکہ وسیع ظرف کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ ذریہ کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، یعنی لذا ہمیں بھی دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو عباد الرحمان ہے یہ تنگ نظر نہیں ہے، جب دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں قیامت تک کے آنے کے لیے نسلیں جو ہے نا ہماری نیک اور صالح قرار دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں بعض اوقات اپنی سامنے کی اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن شاید قیامت تک کے لیے جو نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے شاید ہم دعا نہ کرتے ہوں۔ تو ہمیں عباد الرحمان نے ہمیں یہ بتلایا ہے، سکھایا ہے کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی، دعا کے حوالے سے بھی آپ تنگ نظری نہ رکھیں، آپ کنجوسی نہ کریں، بلکہ آپ کا وسیع ظرف ہونا چاہیے، سب کے لیے دعا کریں، حتیٰ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کریں، باقی سب یعنی وسعت نظری جو ہے اس کو نقطہ جو ہے وہ آپ کریں کہ انسان کے اندر وسعت نظری ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کا استحکام اور بقا فیملی ممبرز کی ایک دوسرے کے لیے دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پھر سے خاندان کا استحکام اور بقا
फैमिली मेंबर्स की एक दूसरे के लिए दुआ से हासिल होता है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, फिर दोनों अपनी औलाद के लिए। तो ये जो एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, इससे जो है एक इस्तेहकाम मिलेगा उस खानदान को, उसको एक बका मिलेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो है वो खानदान जो है उसके अंदर इस्तेहकाम हो। इसके बाद जो है अगला नुक्ता ये है कि खुशियों और सुकून की इन्वेस्टमेंट अपनी फैमिली पे करें, क्योंकि ये नतीजा खेज है। यानी ये जो हम खुशियाँ कहते हैं ना भाई, खुशी हो सुकून हो, हम अपनी खुशी और सुकून कहीं और से तलाश कर रहे होते हैं, किसी और दूसरी जगह से तलाश कर रहे होते हैं, जबकि खुशी और सुकून की इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी फैमिली पे करनी चाहिए। अपनी फैमिली पे आप करेंगे तो ये ज़्यादा नतीजा खेज है बनिस्बत दूसरों के, कि आप जहाँ पे जाएं शायद आपको ये, चूंकि आपका खून है, आपका ताल्लुक बहुत करीबी है, यहाँ पे अगर आप खुशियां बांटेंगे, सुकून बांटेंगे, तो इसका आपको फौरी नतीजा भी मिलेगा। आप उनके लिए खुशी का कोई काम करेंगे तो यकीनन वो भी आपकी खुशी के लिए कुछ करेंगे। आप अगर उनकी सुकून के लिए कुछ करेंगे तो वो भी आपके सुकून और आराम के लिए कुछ करेंगे। तो इस हवाले से जो है हमें बजाय इसके कि किसी दूसरे की तरफ देखें और वहां पे अपनी खुशी और जो सुकून है उसको खर्च करें और उसको वहां पे सरमाया बनाएं, वहां अपनी जो है फैमिली के अंदर जो है सरमाया गुजारी करनी चाहिए इस हवाले से। और आज का तकरीबन आखिरी नुक्ता जो है वो ये है, इसके बाद अगरचे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बयान करेंगे। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इबादुर रहमान हदफ और गुफ्तगू में यकसुई और वहदत रखते हैं। ये भी आप जो है इबादुर रहमान हदफ और गुफ्तगू में, इबादुर रहमान का हदफ क्या है, यहाँ पे गोया एक तरबियत का हदफ बयान किया जा रहा है कि हमें हमारी तरबियत का हदफ क्या होना चाहिए। कुरान ने क्या कहा, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन, कि वो कहते हैं खुदाया हमें अज़वाज और ज़ुर्रियात जो हैं वो ऐसी अता कर जो कुर्रे आयुन हो। कुर्रे आयुन यानी हदफ मुअय्यन हो रहा है तरबियत का, कि आपका जो तरबियत का हदफ होना चाहिए वो इताअत खुदा होनी चाहिए, वो आंखों की ठंडक और सुकून होना चाहिए, और सुकून ज़ाहिर है वो इताअत खुदा से हासिल होता है। तो इस नुक्ते को अगर इस्लाह कर लें, इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि तरबियत का हदफ इताअत खुदा होनी चाहिए, तरबियत का हदफ इताअत खुदा होना चाहिए। बस ये हमारा आखिरी नुक्ता था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप दोस्तों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।